تو یہ ماضی کی نفی ہے انتہائی تاکیدی. لم تؤمنوا، ما آمنتم نہیں کہا، لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، یا ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، ہم نے سرنڈر کر دیا ہے، اسلام کی اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کر لی ہے. ولیکن قولوا اسلمنا، اور اب دیکھیے نہایت تاکیدی نفی پہلے ہو چکی ہے، لم تؤمنوا، پھر مزید تاکید ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں ہرگز داخل نہیں ہوا. یہ پھر لما، لم کا اضافہ ہے. یہ مقام ہے جہاں ان دونوں چیزوں کو بالکل علیحدہ کر کے ایک دوسرے کے مقابل میں لے آئے ہیں. ثابت ہوا ایمان کچھ اور ہے، اسلام کچھ اور ہے. ذرا نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں یا اسلام کی اصطلاحات میں 3 جوڑے ایسے ہیں کہ جن میں عام اور خاص کی نسبت ہے. ایمان خاص ہے، اسلام عام ہے. یعنی ہر مومن تو لازماً مسلم ہے، ہر مسلم لازماً مومن نہیں ہے. یہی معاملہ نبی اور رسول کا ہے. نبی عام ہے، رسول خاص ہے. ہر رسول تو لازماً نبی ہے، لیکن ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے. یہی معاملہ جہاد اور قتال کا ہے. قتال تو لازماً جہاد ہے، لیکن جہاد لازماً قتال نہیں ہے. ان اصطلاحات کے بارے میں بہت خوبصورت بات کہی ہے مفسرین نے. اذا التقیا خالفا، واذا خالفا اجتمعا. جب یہ اصطلاحات سامنے سامنے آتی ہے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے، تو ان کے مفہوم میں اختلاف ہو جاتا ہے. لیکن علیحدہ علیحدہ آ رہی ہو، یہاں پر اکیلی اصطلاح ایمان ہے، یہاں پر اکیلی اصطلاح اسلام ہے، تو ان کے معنی تقریباً ایک ہو جاتے ہیں. اور دوسرے یہ کہ یہ اصطلاحات جو ہیں جوڑے، یہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو جاتے ہیں. تو ایمان کی جگہ اسلام، اسلام کی جگہ ایمان، یہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، یہ دونوں تقریباً قرآن کے عام اسلوب کے اعتبار سے مترادف رحمانی الفاظ ہیں، لیکن یہاں انہیں بالکل علیحدہ کر دیا گیا ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اب ذرا پس منظر سمجھیے کہ یہ کون لوگ تھے جن سے یہ کہا جا رہا ہے. دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ ابتدا میں جب کہ حضور ابھی مکہ میں تشریف فرما تھے، تو جس شخص کے دل میں ایمان یقین کے درجے میں آ جاتا تھا، صرف وہی کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. گویا کہ ایمان پہلے آتا تھا، اسلام بعد میں آتا تھا. اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ اسلام کے اعلان کا مطلب کیا ہوگا. گویا کہ اپنے معاشرے کو میں چیلنج کر رہا ہوں، اپنے خاندان سے ہی نہیں، اہل و عیال سے بھی کٹ جانے کے لیے تیار ہوں. جو شخص اس حد تک یقین کا حامل ہو جاتا تھا، وہ پھر اسلام کا اعلان کرتا تھا. لیکن رفتہ رفتہ صورت بدلی، خاص طور پر ہجرت کے فوراً بعد. آپ کو معلوم ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات اور اسباب پیدا کر دیے کہ جو 2 قبیلے وہاں پر اصل عرب قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، ان دونوں کے تمام اکابر ایمان لے آئے. اور قبائلی زندگی کا معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر سرداروں نے ایمان قبول کر لیا تو پھر دونوں قبیلوں نے ایمان قبول کر لیا. لیکن یہاں کیفیت اب وہ نہیں تھی.
یقیناً بہت سے لوگ ان میں وہ تھے جنہوں نے دل کے ساتھ ایمان قبول کیا تھا، اس کے فیس ویلیو پر تسلیم کیا تھا، لیکن بہت سے لوگ وہ بھی تھے کہ جو یہ دیکھ کر کہ پورا قبیلہ اسلام لا رہا، چلو ہم بھی شامل ہو جائیں۔ یہ صورت تبدیل ہونی شروع ہو گئی، یعنی ان کے حد تک اسلام پہلے آ گیا، پھر رفتہ رفتہ حضور کی معیت میں رہے، حضور کی صحبت حاصل رہی اور اس سے استفادہ کیا تو ایمان بھی پیدا ہوتا چلا گیا۔ اب یہاں اسلام پہلے آیا، ایمان بعد میں آیا۔ یہی کیفیت ہماری ہے آج۔ ہم مسلمان تو پیدائشی طور پر ہیں، مسلمان والدین کے گھر میں پیدا ہوئے، الا یہ کہ کوئی اور کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ایمان قبول کرتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو اسے بھی اپنے خاندان سے کٹنا پڑتا ہے، اسے اسی طرح کے حالات سے، چاہے وہ مار پیٹ اور وہ پرسیکیوشن اور وہ تشدد اور وہ ٹارچر نہ ہو جو ہو رہا تھا مکہ مکرمہ میں، لیکن بہرحال کافی کچھ قیمت انسان کو ادا کرنی پڑتی ہے اپنے اسلام کے قبول کرنے کی۔ لیکن ہماری 99,999 فی لاکھ جو اکثریت ہے وہ تو انہی پر مشتمل ہے جو آباء و اجداد کی وجہ سے ڈیو ٹو ایکسیڈنٹ آف برتھ مسلمان ہیں۔ تو اسلام تو پیدائشی طور پر مل گیا، پیدا ہوتے ہی داہنے کان میں اذان پڑھی گئی، بائیں میں اقامت کہی گئی۔ بڑا عجیب سا نکتہ ہے، ایک صاحب نے جب بیان کیا تو میں واقعی چونک گیا۔ انسان کی پیدائش کے وقت اذان دی گئی اور اقامت کہی گئی، نماز کوئی نہیں، اور اس کے انتقال کے وقت نماز پڑھی گئی بغیر کسی اذان کے، بغیر کسی اقامت کے۔ گویا کہ اس نماز کی اذان اور اقامت پیدائش کے وقت ہے جو نماز جنازہ کی شکل میں اس کی موت کے وقت پڑھی جا رہی ہے۔ اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہماری یہ دنیاوی زندگی بس اتنے ہی وقفے کا نام ہے جتنی کہ اذان اور اقامت اور نماز کے درمیان ہوتی ہے۔ بہرحال یہ جو صورتحال کی تبدیلی ہوئی، جس کو میں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ دوسری تبدیلی 100% موجود ہے، یہ تبدیلی اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی جب حضور کو اللہ تعالیٰ نے اتنی کامیابی عطا کی کہ مکہ بھی فتح ہو گیا۔ تو اگرچہ عرب میں کوئی فارمل گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی حکومت فارمل وہاں قائم نہیں تھی، لیکن قریش کا مقام پورے عرب میں ایسے ہی تھا جیسے کہ کسی ملک کا صدر مقام ہوتا ہے۔ مذہبی مرکز وہی تھا، خانہ کعبہ وہاں تھا، تمام قبیلوں کے بت وہاں رکھے ہوئے تھے، قریش اس کے متولی تھے، لہذا قریش کو امتیازی حیثیت حاصل ہو گئی، اور اس کا سب سے بڑا معاشی فائدہ جو انہیں ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جبکہ دوسرے کسی قبیلے کا کوئی تجارتی قافلہ بچ کر نہیں جا سکتا تھا، اس پہ لوٹ مار، وہاں قریش کے قافلے کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، اس لیے کہ ہمارے تو خدا ان کے ہاسٹیجز ہیں، ہمارے بت جو ہیں رکھے ہوئے ہیں ان کے پاس خانہ کعبہ کے اندر، اگر ہم ان کے قافلے پر کوئی حملہ کریں گے تو وہ ہمارے بتوں کی گردن توڑ کر یا ایسے اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ تو بہت بڑا سیاسی اور بہت بڑا معاشی فائدہ قریش کو تھا اس خانہ کعبہ کی وجہ سے، اور اس پر ایک پوری سورت ہے قرآن مجید کی، لإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اس گھر کی وجہ سے ان کو معاشی فوائد حاصل ہے اور امن حاصل ہے۔ بہرحال جب مکہ فتح ہو گیا حضور کے دست مبارک پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب پورے عرب کے اطراف و اکناف میں یہ بات طے ہو گئی کہ اب جدید اصطلاح میں ہم کہیں گے اٹس نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس، اب ہم کیا مخالفت کریں اور کیا اب آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کریں، بات ختم ہو گئی جب مکے پر اب حضور کا قبضہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو اب قبیلوں نے اپنے وفد بھیجنے شروع کیے، فلاں وفد آ رہا ہے ایمان کا اعلان کر رہا ہے، پورا قبیلہ ایمان لے آیا ہے، فلاں قبیلے کا وفد آ رہا ہے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، پورا عرب مسلمان ہو گئے۔ اب یہ لوگ جو ایمان لا رہے تھے، اور ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ صرف یہ کہہ دینا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اندرونی کیفیات تین میں سے کوئی سی ایک ہو سکتی تھی۔ یا تو واقعی ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو واقعتاً صدق دل سے ایمان لائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے ہی سے ایمان لا چکے ہوں لیکن اپنے قبیلے کی عصبیت کی وجہ سے، اور یہ کہ پھر قبیلے کو چھوڑ کر کہیں جانا پڑے گا، وہ اظہار نہ کر رہے ہوں، اب اس کے اظہار کے اندر کوئی معنی نہیں رہا، کوئی رکاوٹ نہیں رہی، کوئی رسک نہیں رہا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک ممکن کیفیت تو یہ تھی کہ وہ ایمان لائے ہوں حقیقتاً صدق قلب سے، اور ایک ممکن صورت یہ تھی، اور یہ ہر انقلابی عمل میں ہوتا ہے، کہ مخالف انقلاب قوتیں جب یہ سمجھتی ہیں کہ اب ہمارا بس نہیں چلے گا، اب ہم انقلاب کا راستہ نہیں روک سکتے، تو بظاہر سرنڈر کر دیتے ہیں، لیکن دلوں میں ایک ارادہ ہوتا ہے دیکھیں گے کوئی موقع ملا، وہ حالات بدلے تو پھر ان سے نبٹ لیں گے۔ اگر کسی نے اس نیت سے اسلام کا اظہار کیا تو وہ گویا کہ منافق تھا، لیکن بہت سے لوگوں کی کیفیت ہو سکتی ہے نظری اعتبار سے کہ نہ مثبت طور پر ایمان ہے نہ منفی طور پر نفاق ہے، کوئی دھوکہ دینے کا ارادہ بھی نہیں ہے، کوئی صرف ٹائم گین کرنے کے لیے اسلام کا اظہار نہیں کیا ہے، تو گویا کہ یہ پازیٹیو ویلیو ایمان کی +1 +2 +3 +4 ایمان کے درجے ہیں، ایک عام آدمی کا ایمان ہے، ایک ابو بکر صدیق کا ایمان ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ خود صحابہ میں یہ درجہ بندی تھی، اور ہم تو اپنے ایمان سے کیا نسبت اور کیا تناسب قائم کریں گے صحابہ کے ایمان کے ساتھ، بالخصوص ابو بکر صدیق جیسے صدیق اکبر کے ایمان کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح -1 -2 -3 -4 یہ منافقت کے درجے ہیں، کس درجے کا نفاق ہے، کس درجے میں ڈٹرمینیشن ہے کہ وی ہیو اونلی ٹو بائی ٹائم، اب اس کے سوا چارہ نہیں ہے، اب ہم ریزسٹ نہیں کر سکتے، اٹس نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس، سر جھکا لو اینڈ ویٹ فار سم اوکیزن اپارچونٹی کہ پھر کھڑے ہو اور اس انقلاب کو انڈو کر دیں، ختم کر دیں۔ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ جیسے کہ بالفعل ہوئی، جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، اور ایک مرحلہ تو ایسا آیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ پورا عرب مرتد ہو گیا، جیسے وہ شکل تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس کے بالکل برعکس پوزیشن ہو گئی، یخرجون من دین اللہ افواجا، اسلام جو ہے وہ صرف چند شہر جو ہیں حجاز کے ان تک محدود رہ گیا۔ تو ایک تو جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے اور دوسرے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو یہ بھی یقیناً ایسے لوگ بھی تھے جن کے اندر صرف دھوکہ دینے ہی کے لیے وہ ایمان کا اظہار کر رہے تھے، ان کے پیش نظر دھوکہ تھا، اپنے آپ کو بچانا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ایسے لوگ بھی یقیناً تھے جو نہ مثبت طور پر مومن تھے نہ منفی طور پر منافق تھے، مسلم تھے۔ اسی آیت کے بنا پر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عنوان قائم کیا ہے، اثبات الاسلام بغیر الایمان، اسلام کا اثبات، تسلیم کر لینا اسلام کو بغیر ایمان کے۔ اس آیت کے حوالے سے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اب اگلا ٹکڑا اس آیت کا یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ منافق نہیں تھے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو،
اس لیے کہ اسلام کے معنی یہ تو ہے، یہ تو لازماً کرنا ہوگا۔ وہ دور جو ہے آج کی طرح تو نہیں تھا کہ نماز نہ پڑھو تب بھی مسلمان، پڑھو تب بھی مسلمان، کروڑ پتی ہونے کے باوجود حج نہ کرو تب بھی مسلمان۔ تو یہ بات تو نہیں تھی اس وقت، تو یہ کہ اطاعت تو کرنی پڑتی تھی، اس لیے کہ اطاعت تو ظاہر ہو جاتی ہے، کوئی کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی بستی مدینے کی، ان میں کون نماز پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا صاف واضح ہوتا تھا، لہذا منافقین کو بھی آ کر نماز پڑھنی پڑتی تھی، بلکہ جو رئیس المنافقین تھا وہ ہمیشہ پہلی صف میں ہوتا تھا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے وہ کھڑا ہوتا تھا اور کہتا لوگوں دیکھو ان کی بات توجہ سے سنو، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ اپنی اہمیت جتانے کی خاطر، اس لیے کہ یہ جو اوس اور خزرج کے دو قبیلے تھے، ان میں اوس کا قبیلہ چھوٹا تھا، خزرج کا بڑا تھا، اور اس کا سردار یہ تھا سب سے بڑا، اور اس کے لیے طے ہو چکا تھا، مدینے والے اس ضرورت کو محسوس کر رہے تھے کہ یہاں 5 قبیلے آباد ہیں، اور 2 تو قدیم عرب کے ہیں جو یمن سے آ کر آباد ہوئے، اوس اور خزرج، اور 3 عرب سے باہر سے آئے ہوئے ہیں یہودی قبائل، بنو قینقاع، بنو نذیر یا نذیر اور بنو قریظہ۔ اب 5 قبیلوں کا ایک شہر ہے، ہر قبیلے کا نظام تو اپنی جگہ مستحکم ہے، اس کا ایک سردار ہے اور اس کی بات قبیلے والوں کو ماننی ہے، لیکن ان 5 کے درمیان معاملات جو ہیں، کوئی آربیٹریٹر ہونا چاہیے، کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے شخص کہ جس کی بات وہ 5 سنے اور مانے۔ اس لیے انہیں بادشاہ کی ضرورت محسوس ہوئی کہ کسی کو ہم اپنا بادشاہ بنا لیں، اور قرۂ فال بنام من دیوانہ زدند عبداللہ ابن ابی، اس کے بارے میں طے ہو گیا یہ ہمارا بادشاہ ہوگا۔ اس کے لیے تاج تیار ہو گیا سونے کا، تاج پوشی باقی تھی کہ حضور تشریف لے آئے بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے۔ اس کے سارے خواب بکھر گئے، لہذا منافق اول بھی وہ اور رئیس المنافقین بھی وہ۔ ایمان تو وہ بھی لے آیا، اگرچہ لایا ذرا لیٹ غزوہ بدر کے بعد، لیکن یہ ہے کہ وہ ایمان لایا تھا اسی انداز کا کہ ابھی دیکھیں گے، ہوا دیکھو، ہوا کا رخ دیکھو، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، کوئی حالت ایسی ہو جائے کہ پھر معاملہ تلپٹ کر دیا جائے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، جبکہ منافق کا کوئی عمل بھی قبول نہیں۔ لیکن یہاں فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ دیکھیے اصولی اعتبار سے بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل جو ہے قبول نہ ہو۔ یہاں ایمان کے بغیر نیکیوں کے اعمال کے قبولیت کا اعلان کیا جا رہا ہے، گویا کہ یہ ایک خاص رعایت ہے، اس لیے آیت ختم ہو رہی ہے ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے۔ یہ اس کے شان غفاری کا صدقہ ہے، یہ اس کی شان رحیمی کا صدقہ ہے کہ اس حال میں بھی تمہارے اعمال اگر تم اطاعت کرتے رہو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو اللہ قبول فرما لے گا۔ البتہ یہاں یہ نوٹ آف کوشن سامنے رہنا چاہیے کہ اطاعت جزوی نہیں، اطاعت کلی، پوری کی پوری اطاعت۔ 2 حکم بھی دیا گیا ہے، ماننا پڑے گا۔ جزوی اطاعت اطاعت نہیں ہے، پارشل اوبیڈینس از نو اوبیڈینس۔ اس لیے کہ اگر آپ نے ایک حکم قبول کر لیا ایک نہیں کیا تو جو نہیں کیا کیوں نہیں کیا کہ وہ آپ کے نفس کو پسند نہیں، جو قبول کیا وہ کیوں کیا کہ نفس نے الاؤ کر دیا آپ کو کہ ٹھیک ہے کر لو کوئی حرج نہیں۔ دونوں حالتوں میں ویٹو تو نفس کے ہاتھ میں ہے، لہذا پارشل اوبیڈینس از نو اوبیڈینس ایٹ آل۔ چنانچہ اس پر جو وعید آئی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم،
تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا نہیں ہے الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل اور خوار کر دیے جائیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں. وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. تم اپنی ظاہری ٹیپ ٹاپ سے، اپنے داڑھیوں کے طول سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اپنے عمروں اور حجوں کی تعداد سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. He sees you through and through، تمہارے باطن کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کو دیکھتا ہے. اسے معلوم ہے کہ تم نے حج تو کیا، حرام کی کمائی سے کیا ہے. بہرحال یہ بڑی شدید وعید والی آیت ہے قرآن مجید میں کہ جس کا نقشہ ہماری نگاہوں کے سامنے آج دنیا میں مسلمانوں کی کیا وقت ہے، کیا حیثیت ہے. 1.25 ارب سے لے کر 1.5 ارب تک کی تعداد ہے جو آنکی جاتی ہے مسلمانوں کی دنیا میں. گویا کہ ہر چوتھا یا ہر 5واں انسان مسلمان ہے. کتنا بڑا رقبہ ان کے قدموں تلے ہے. ہر طرح کے وسائل اللہ نے مہیا کیے ہیں، معدنیات، نباتات. پھر جو آج کی سب سے بڑی دولت تیل، اس کے سب سے بڑے ذخیرے مسلمانوں کے قدموں تلے ہیں. اس سب کے باوجود عزت نام کی کوئی شے نہیں. بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے رائے لیتا ہی نہیں. کسٹمی پرسد کے بھیا کیسری تم ہو کون، تمہاری رائے کیا؟ G7 بیٹھیں گے، G9 بیٹھیں گے، G13 ہوں گے، G15 ہوں گے، وہ بیٹھ کر طے کریں گے. کوئی مسلمان ملک نہ G7 میں نہ G15 میں، جسے ہم محاورے میں کہتے ہیں نہ 3 میں نہ 13 میں. یہ ہے ہماری عزت آج دنیا میں. اکثر مسلمان ملکوں کی حکومتیں امریکہ کی جیب میں ہیں. یہ ہے ہماری حیثیت. تو ذلت جو ہے وہ تو آج ہم پر ہے مسلط. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا ويوم القیامت. اب یہ قیامت کے دن کی بات جو اللہ فرما رہے ہیں، دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے، کرم فرمائے، اپنی شان غفاری اور شان رحیمی سے ہمیں اس روز کی ذلت سے اور شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جانے کی جو یہاں پر خبر سنائی جا رہی ہے، وعید سنائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے. تو اس آیت کو اب آپ سامنے رکھیے. البتہ ایک بات میں اور آپ سے عرض کر دوں کہ جو کیفیت اس آیت میں سامنے آئی ہے یہ مستقل نہیں رہ سکتی. اگر کوئی شخص واقعتاً چاہے آغاز میں اس کا دل پازیٹیولی ایمان سے خالی تھا، لیکن ساتھ ہی نیگیٹو نفاق سے بھی خالی تھا، کہہ سکتے ہیں زیرو لیول ہے، پلس ویلیوز اور مائنس ویلیوز کے درمیان زیرو آئے گا، تو باطن کے اعتبار سے چاہے وہ زیرو لیول پر تھا، لیکن اگر وہ اطاعت کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا، روزہ رکھتا رہا، زکوٰۃ دیتا رہا، حرام چیزوں سے بچتا رہا، فرائض ادا کرتا رہا، تو اس سے لازماً ایمان پیدا ہو جائے گا اس کے دلوں میں. اس لیے کہ یہ دو طرفہ پروسیس ہے، بائی لیٹرل. ایمان سے عمل پیدا ہوتا، عمل سے ایمان پیدا ہوتا. عمل انسان جب کرتا ہے، اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتا، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا. اچھا، اب یہ ہے پس منظر ایمان اور اسلام کا فرق. اب اس کے حوالے سے یہ بھی اس سے پہلے اگرچہ میں اشارے کر چکا ہوں، اسلام کی جو تعریف کی گئی ہے متفق علیہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر قائم ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. کلمہ شہادت ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر 4 عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. تو اسلام جو ہے دنیا میں قائم ہے
ان 5 بنیادوں پر۔ اب ان میں خاص طور پر دیکھیے لفظ ایمان کہیں نہیں آیا۔ گویا کہ اسلام کی بنیاد اقرار باللسان پر ہے، اور دنیا میں کسی شخص کے مسلمان سمجھے جانے کا دار و مدار صرف اسی پر ہوگا۔ اگرچہ بعض فقہا نے کہا ہے کہ تصدیق بالقلب بھی ہونی چاہیے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن ہم ویریفائی تو نہیں کر سکتے نا، دنیا میں تو معاملہ قانون کا ہے، اور قانون تو ویریفائیبل فیکٹس کے اوپر فیصلہ کرے گا۔ ہم نہ کسی کے ایمان کو ویریفائی کر کے سند دے سکتے ہیں کہ ایمان ہے، نہ کسی کے ایمان کی نفی کر سکتے ہیں۔ تو دنیا میں معاملہ سارا اسلام پر ہے۔ ایک مسلمان اسلامی ریاست کا مکمل شہری ہے، ایک مسلمان معاشرے کا مکمل ایک رکن ہے۔ اسلام ہی پر سارا نظام ہے اس دنیا میں، لیکن آخرت میں سارا دار و مدار ایمان پر ہے، اس لیے کہ اللہ تو معذور نہیں ہے کہ دلوں کے حال کو نہ جانتا ہو۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ تو دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا موقف کہ ایمان میں عمل بھی شامل ہے انٹیگرل پارٹ کی حیثیت سے، یہ حقیقی ایمان کے اعتبار سے 100% درست ہے۔ تو دل میں یقین ہوگا تو کیسے عمل اس کے خلاف ہو جائے گا؟ لیکن لیگل اور کانسٹیٹیوشنل لیول پر، جسے ہم اسلام کہیں گے، عمل علیحدہ ہے، ایمان علیحدہ ہے، اور ایمان حقیقی گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ زادتہم ایمانا وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، سورہ احزاب میں فرمایا کہ وہ جو 12,000 کا لشکر آ گیا تھا اور ایک شدید صورت پیدا ہو گئی تھی، اور محسوس ہوتا تھا perhaps this is the end، جیسے کہ ایک چراغ جل رہا ہے میدان میں رکھا ہوا اور جھکڑ چل رہا ہے بجھانے کے لیے، تو منافقین کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے وہ سب جھوٹے ثابت ہوئے۔ ہم سے کہا گیا تھا کیسر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے، اور آج کیا ہے، ہم رفع حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے۔ تو منافقین کے اندر کا روگ جو تھا وہ ان کی زبانوں پر آ گیا۔ اور اہل ایمان کا معاملہ کیا ہوا؟ انہوں نے جب دیکھا رما راول احزاب، قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ یہ آیت تو سورہ بقرہ میں نازل ہو چکی تھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں، لازماً آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، فقر و فاقے سے، جان اور مال اور ثمرات کے ضیاع سے اور زیاں سے۔ فصل تیار کھڑی ہے اور عین وقت آ گیا ہے جنگ کا، اور وقت پر فصل کھجور کی اتاری نہ گئی تو تباہ ہو جائے گی، لیکن نہیں، نکلنا ہے۔ یہی معاملہ تھا جو کہ تبوک کے موقع پر ہوا ہے۔ قحط کی کیفیت تھی اور اب فصل تیار تھی، اب ساری امیدیں اس فصل پر تھی، کھجور کی، لیکن ظاہر ہے کہ کھجور کی فصل اتارنا کوئی عام خواتین کا کام تو نہیں ہے، لیکن مردوں سے کہا جا رہا نکلو اللہ کی راہ میں، سب کے سب۔ پہلی مرتبہ لفیر عام تھی، ہر صاحب ایمان نکلے، تو ایک بہت بڑی آزمائش۔ تو جو راسخ الایمان تھے، صادق الایمان تھے، ان کا رد عمل سچویشن ایک ہی ہے۔ منافقین کہہ رہے ہیں ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے سبز باغ دکھا کر بروا دیا، اور اہل ایمان کہہ رہے ہیں ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور ان میں نہیں کوئی شے بڑی مگر ایمان اور تسلیم کے۔ جبکہ وہ جو ایک کانسٹیٹیوشنل ایمان ہے وہ ایک جامد شے ہے، اٹس اے لیگل اسٹیٹس دیٹ یو گیٹ ایز اے مسلم۔ تو یہ اسٹیٹس نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے،
یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک باپ کے اگر دو بیٹے ہیں اور ایک متقی ہے، زاہد ہے، عابد ہے، تہجد گزار ہے، دوسرا فاسق و فاجر ہے، تو وراثت میں اس تہجد گزار کو زیادہ حصہ ملے اور دوسرے کو جو ہے وہ کم ملے؟ نہیں، ایکول المسلم کفن لکل مسلم، تمام مسلمان آپس میں جہاں تک ان کے لیگل اور پولیٹیکل حقوق کا تعلق ہے برابر۔ تو یہ فرق ہے ایمان اور اسلام میں۔ البتہ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام پہلے آئے، ایمان بعد میں آئے۔ ہم میں سے جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب فرما دے حقیقی ایمان، یقین والا ایمان، جیسے میں نے دعا کی اللہم نور قلوبنا بالایمان، اے اللہ ہمارے دلوں کو منور کر دے، روشن کر دے ایمان کے ساتھ، نور ایمان سے جگمگا اٹھے ہمارا دل، واشرح صدورنا للاسلام، اور ہمارے سینوں کو کھول دے اسلام کے لیے، اسلام کی ہر شے ہمیں حسین نظر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام میں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، مجمع موجود ہے، اچانک ایک شخص ظاہر ہوتا، شدید و بیاض الثیاب، شدید و سواد الشعر، اس کا لباس انتہائی سفید صاف، کوئی اس پر دھبا نہیں، داغ نہیں، میل نہیں، بال انتہائی سیاہ چمکدار، گرد آلود نہیں، ولا یعرفہ احد منا، اور ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ کسی بھی ریت سے، خاک سے بالکل آلودہ ہوئے بغیر بال ہیں تو شاید یہ مدینے کا رہنے والا ہو، تو مدینے والوں میں سے کوئی تو ہوتا کہ جو اس کو جانتا پہچانتا، کوئی نہ کوئی تو گریٹ کرتا اس کو مجمع میں، آؤ آؤ ادھر آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، کوئی نہیں۔ اور اگر براہ راست باہر سفر سے آ رہا ہے تو کچھ گرد آلود بال ہوتے، کچھ کپڑے میلے کچیلے ہوتے، تو لوگ حیران تھے۔ اور مزید یہ کہ اس نے سیدھا تیر کی طرح مجمع کو چیرتا ہوا حضور کے عین سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ اب لوگ حیران ہیں، یہ ہے کون؟ اس کی یہ جرت، یہ جسارت، اور اس طرح دو زانو بیٹھا کہ حضور کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے جوڑ دیے اور حضور کی رانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ اب سوال کیا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد مجھے بتاؤ اسلام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وہی جو میں ابھی آپ کو حدیث سنا چکا ہوں، الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان انا رسول اللہ وان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ پھر کہا اخبرنی عن الایمان۔ لیکن یہ کہ ان روایتوں میں بھی اس کو روایت کرنے والے بہت سے صحابہ ہیں، عبداللہ ابن عمر بھی ہے، حضرت عمر خود بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہما، ابو ہریرہ بھی ہے، عبداللہ ابن مسعود بھی ہے۔ کیونکہ ایک مجمع میں واقعہ ہو رہا تھا نا، تو مجمع کے اندر تو بہت سے لوگ سن رہے ہیں۔ اگرچہ جیسے آج بھی ہوگا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ میں سے بہت سے حضرات میری ساری بات سن کر اگر کہیں جا کر رپورٹ کریں گے تو ان کی باتوں میں اختلاف ہو جائے گا، لہذا اس حدیث کی روایت میں اختلاف ہے۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ پہلے پوچھا اخبرنی عن الایمان، پھر پوچھا اخبرنی عن الاسلام، اور یہ جو حضرت عمر کی روایت ہے اس میں ہے سب سے پہلے آپ نے پوچھا اخبرنی عن الاسلام، پھر دوسرا سوال آیا اخبرنی عن الایمان۔ اچھا، اس کے بعد ایک دو سوال اور بھی کیے، اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ پھر وہ شخص چلا گیا، حضور نے کہا ذرا اس کو بلانا واپس، تو دیکھا تو کہیں بھی نہیں، زمین کھا گئی، آسمان اچک کر لے گیا، اللہ جانے۔ تب حضور نے فرمایا اوہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، یعلمکم دینکم اذ لم تسألوہ، جبکہ تم نے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ اور یہ پہلی بار ہے کہ میں جبرائیل کو پہچان نہیں سکا، انسانی شکل میں وہ آئے اور میں پہچان نہیں پایا، ورنہ اکثر حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے انسانی صورت میں۔ جب بھی حضرت جبرائیل آتے تھے، حضرت دہیہ کلبی جو ہے وہ بہت ہی حسین جوان رانا، ان کی شکل میں آتے تھے۔ بہرحال یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس کو کلیئر کرنے کے لیے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے،
ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ دنیا کا نظام اسلام پر ہے، ایمان پر نہیں ہے۔ آخرت کا معاملہ ایمان پر ہے، اسلام پر نہیں ہے۔ کوئی شخص مسلمانوں کا بہت بڑا قائد ہو، بہت بڑا لیڈر ہو، وہ مسلمانوں کے اندر شیخ الاسلام بنا ہوا ہو، لیکن ہو سکتا ہے آخرت میں زیرو ہو۔ میں حدیث سنا چکا ہوں آپ کو، ایک شخص دنیا میں شہید سمجھا جا رہا تھا، ایک شخص دنیا میں بہت بڑا عالم سمجھا جا رہا تھا، ایک شخص دنیا میں بہت بڑا سخی سمجھا جا رہا تھا، اور اللہ نے سب کے دعوے جو ہیں ان کی نفی کر دی۔ تم نے جنگ کی تھی اس لیے لیقال جریء کہا جائے، بہت ہی جری آدمی ہے صاحب، بہت بہادر آدمی، کیا کہنے اس کے۔ لیقال سخی، بھائی بڑا سخی آدمی ہے، سخاوت کے دریا بہا دیے اس نے، بھئی بہت بڑا عالم ہے، اس سے علم کا کتنا جو ہے لوگوں کو فیض پہنچا ہے۔ وقد قیلا، یہ تمہارا مقصود تھا، وہ مقصود دنیا میں حاصل ہو چکا، تمہاری شہرت کے ڈنکے بج چکے، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اور پھر اللہ حکم دے گا اور فرشتے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم میں جھونک دیں گے۔ تو وہ اسلام وہاں کام نہیں آئے گا، بلکہ اسلام کیا، اسلام پر اتنی اضافی خوبیاں بھی کام نہیں آئیں گی اگر دل میں ایمان نہیں اور اس کے نتیجے میں نیت درست نہیں۔ حقیقت البر پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، نیکی کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اسی موضوع پر اصل میں امام ابو حنیفہ جو فقیہ ہے، ان کی کوئی کتاب اور تصنیف فقہ پر نہیں ہے، وہ سارے ان کے شاگردوں کے فتاویٰ ہیں جو بعد میں مرتب ہوئے۔ ہاں ان کی ایک تصنیف ہے الفقہ الاکبر، بڑی فقہ، جو میجر ایشوز ہیں، مسلمان کون ہے، اور مسلمان گناہ کبیرہ کرے تو کافر ہو جاتا یا نہیں ہو جاتا۔ بعض احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ تو کافر ہو گیا، ایمان سے محروم ہو گیا۔ میں وہ حدیث سنا چکا ہوں آپ کو، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ لرز گئے، کانپ گئے، قیل من یا رسول اللہ، حضور کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی ایذا رسانی کی وجہ سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے، امن میں نہیں، سکون میں نہیں۔ تو بظاہر تو نتیجہ نکلا کہ ایمان کی اتنی نفی ہو رہی تو کافر ہے، اور یہی سب سے بڑی غلطی جو سب سے پہلا فرقہ پیدا ہوا اسلام میں، وہ تو اسی بنیاد پر ہوا تھا۔ خوارج کا موقف یہی تھا، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے، اور کافر ہے تو گویا کہ مرتد ہے، اور مرتد ہے تو واجب القتل ہے، اس کا مال بھی تم پر مباح ہے کہ لے لو اور قبضہ کر لو، اس کی بیویاں بیٹیاں بھی تم پر مباح ہے کہ انہیں اپنی کنیزیں بنا لو۔ حالانکہ بڑے متقی لوگ تھے خوارج، حضرت علی کو بہرحال ان سے جنگ کرنی پڑی، 4000 خوارج جو ہیں جنگ نہروان کے اندر قتل ہوئے، اور پھر خوارج کی تکفیر پر امت کا اجماع ہوا کہ وہ دائرہ اسلام سے خود خارج ہو گئے تھے۔ ان موضوعات پر امام ابو حنیفہ کی تسلیم اپنی ہے، گناہ کبیرہ سے بھی کوئی شخص کافر نہیں ہوتا۔ بہرحال ہمارا جو اصل موضوع ہے اس کی طرف میں آ رہا ہوں۔ اسلام اور ایمان کو جب علیحدہ علیحدہ اس طرح کر دیا، نیچرلی اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر مومن کو ڈیفائن کیجئے، who is a مومن؟ we want to be acknowledged as مومنز۔ کیا پری ریکویزٹس ہیں، کیا شرائط ہیں؟ یہ دیکھیے ربط آیات، ربط آیت بالآیت۔ چونکہ آیت نمبر 14 میں اسلام اور ایمان جدا، اور کچھ لوگوں کا اسلام قبول، اطاعت قبول، ایمان کی نفی مطلق، لم تؤمنوا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ تو اس پس منظر میں نیچرل کوسچن ہے جو اٹھتا ہے، مومن کون ہے؟ ڈیفائن کیجیے۔ اور یہ آیت اگلی اس اعتبار سے قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے، اے کمپریہنسو ڈیفینیشن آف ہو از اے مومن، جس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے جامع و مانع تعریف۔ جامع اور مانع تعریف، کسی چیز کو ڈیفائن کریں اس طریقے سے کہ کوئی شے جو اس کے باہر ہے وہ اس میں داخل نہ ہو جائے، اور کوئی شے جو اس کا جز ہے باہر نہ رہ جائے، جامع بھی ہو، اس کے تمام اجزاء اس میں آ جائیں، اور مانع ہو کہ کوئی شے جو اس سے مناسبت نہ رکھتی ہو اس میں شامل نہ ہو سکے۔ جامع و مانع تعریف مومن کی وہ اس آیت میں، آیت نمبر 15 میں۔
انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. اب یہاں بھی وہ اسلوب حصر ہے انما، اور حصر کا مفہوم میں کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ آپ کہیں کہ زید عالم ہے، اس سے دوسروں کے علم کی نفی نہیں ہوئی، اور بھی ہو سکتے ہیں. زید ہی عالم ہے تو دوسروں کی نفی ہو گئی کہ اس مجمع میں صرف ایک عالم ہے اور وہ زید ہے، باقی کوئی عالم نہیں. اسے حصر کہتے ہیں. تو میں نے چونکہ کہا ہے کہ موسٹ کمپریہنسو ڈیفینیشن آف ہو از اے مومن، اس کا آغاز بھی حصر سے ہے، اس کا اختتام بھی حصر پر ہے. انما کلمہ حصر ہے، اور آخر میں اولئک ھم الصادقون، وہ بھی اسلوب حصر ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے. یہ پھر لم آ گیا، یہاں مرتابو نہیں آیا، لم یرتابو، ہرگز شک میں نہیں پڑے. یہ واحد مقام ہے قرآن کا جہاں پر کہ یہ لفظ اضافی طور پر آیا ہے ایمان کے بعد. ثم لم یرتابو، یرتابو بنا ریب سے، شک. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ارتابا یرتابو، شک میں پڑ جانا. ثم لم یرتابو، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے. ان کا دل ایمان پر یقین کے ساتھ معمور ہو گیا. چنانچہ پازیٹو انداز میں یہی شان بیان ہوئی ہے صحابہ کی اکثریت کی اسی سورہ حجرات میں. فرمایا گیا صحابہ کرام سے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور تمہارے دلوں میں کھما دیا ہے، مزین کر دیا تمہارے دلوں کو ایمان سے، منور کر دیا تمہارے دلوں کو ایمان سے. تو یہاں فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، اضافی شرط. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. یہ دوسری شرط لازم. تو یا جہاد کے بغیر کوئی ایمان نہیں. یہ جامع و معنی تعریف ہے. اولئک ھم الصادقون، صرف یہ لوگ سچے ہیں. یہ اگر دعویٰ کریں آمنا تو ٹھیک ہے، ان کا دعویٰ صحیح ہے، درست ہے، لیکن یہ دو پری ریکوزٹس پورے کرنے ہوں گے. اب اس کو میں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے یہ 5 ارکان تو اسلام کے ہو گئے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اس میں جب حقیقی ایمان دلوں میں اتر جائے گا تو ایک تو رکن یہاں اضافی ہو جائے گا، یقین قلب. صرف گواہی نہیں، صرف وربل اٹیسٹیشن نہیں، یقین قلب بھی. اور دوسرا عمل میں آ جائے گا جہاد فی سبیل اللہ. وہ 5 ارکان قائم رہیں گے. اسلام عام ہے، ایمان خاص ہے، تو اسلام کے 5 ارکان تو ہیں موجود، وہ تو شامل رہیں گے. اگرچہ ظاہر بات ہے جب دل میں یقین پیدا ہو جائے گا تو اب نماز کی شان کچھ اور ہوگی. ایک ہے چھدا اتارا جا رہا ہے، بس نماز ایک فقہی جو ہے وہ ہم نے ادا کر دی ہے، جس کو کہا گیا ہے کہ جیسے مرغا ٹھونگے مارتا ہے ایسے سجدے کیے ہیں اور گئے. ایک نماز وہ ہوگی جسے حضور نے کہا الصلاۃ معراج المومنین. تو ایمان حقیقی کے ساتھ نماز کی شان کچھ اور ہوگی، اور ایک اس رسمی سے اسلام کے ساتھ نماز کی شان کچھ اور ہوگی. لیکن وہ 5 ارکان قائم رہیں گے، 2 کا اضافہ ہو جائے گا. شہادت کے بعد اس کے ساتھ یقین قلبی، اور ان 4 عبادات کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ. یہ جو رے آف لائٹ کا جو اسپیکٹرم بنتا ہے اسے پرزم میں سے جب گزارے تو 7 روشنیاں نظر آتی ہیں. وہ تو نظر آتی ہے، 2 اور بھی ہیں جو نظر نہیں آتی. الٹرا وائلٹ، انفرا ریڈ. یہ الٹرا وائلٹ ہے اور یہ انفرا ریڈ ہے جہاد والی، جس میں جانیں دینی پڑتی ہے، خون کا معاملہ بھی آتا ہے. یہ گویا کہ حقیقی ایمان کے 7 ارکان ہو جائیں گے، 5 جمع 2. تب وہ شخص مومن کہلانے کا مستحق ہوگا.
قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، اے نبی ان سے کہیے تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو، جتلانا چاہتے ہو اپنا دین۔ میں چونکہ ہریانہ میں پیدا ہوا تھا، حصار میں، تو وہاں کی جو مقامی بولی تھی اس کی کچھ چیزیں یاد ہیں۔ تھوتھا چنا باجے گھنا، جو چنا اندر سے خالی ہو گیا، کیڑا کھا چکا ہے، اس کے اندر آواز زیادہ ہو جاتی ہے۔ خالی برتن زیادہ آواز دیتا ہے، برتن بھرا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے ڈل ہو جائے گی۔ تو وہاں تھوتھا چنا، کھوکھلا چنا، باجے گھنا، اس کی آواز جو ہے زیادہ آتی ہے۔ تو جن کے دلوں میں وہ ایمان نہیں تھا، وہ بڑھ چڑھ کر کے ہم دیکھیے جی ہم تو اسلام لے آئے، ہم تو بغیر لڑے بڑے اسلام لے آئے۔ حضور ہمارے ساتھ تو خصوصی معاملہ ہونا چاہیے، ہمیں زکوٰۃ میں سے خصوصی حصہ ملنا چاہیے۔ یہ جو وہ جتلاتے تھے اپنے دین کو، تو فرمایا قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، کیا اللہ کو اپنا دین جتلا رہے ہو؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کو تو معلوم ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اگر حقیقی ایمان تمہارے دلوں میں تو اللہ کو معلوم ہے، اور جیسا ایمان تم لائے ہو اللہ جانتا ہے اس کو۔ آیا واقعی صدق دل کے ساتھ ہے، یا نفاق کے اور دھوکے کے ساتھ ہے، یا یہ کہ خالی اسلام ہے، زیرو لیول ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے۔ دیکھیے جی ہم نے تو اطاعت قبول کر لی، آپ نے قریش سے تو اتنی جنگیں کی ہیں، فلاں سے تو اتنی جنگیں کی ہیں، آپ کے ساتھ ہی اتنے شہید بھی ہوئے، ہم نے تو جنگ نہیں کی، ہم ایسے ہی مان لے آئے ہیں۔ تو گویا کہ احسان ہے ہمارا۔ یمنون علیک، مننا یمنو احسان دھرنا، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت دھرو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے کہ تمہیں اسلام کا راستہ دکھا دیا ہے۔ تم اسلام میں آ گئے ہو تو ایمان کا راستہ تمہیں دکھا دیا ہے، اب عمل کرتے رہو گے تو ایمان پیدا ہو جائے گا۔ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کیفیت اثبات الاسلام بغیر الایمان یہ مستقل نہیں ہے، یہ عارضی ہے۔ جب عمل کریں گے تو ایمان پیدا ہو جائے گا۔ تو بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اسلام کے راستے پر لا کر گویا کہ اس سڑک پر ڈال دیا ہے جو ایمان کی طرف لے جا رہی ہے۔ اگر تم اسلام کے بارے میں بھی سچے ہو، یعنی وہ لوگ نکل جائیں گے جو دھوکہ دینے کے لیے ایمان لا رہے تھے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یقیناً اللہ جانتا ہے ہر پوشیدہ چیز کو جو آسمانوں کی ہے اور زمین